کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے علماء نے اصل کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، مرنے سے پہلے پہلے اپنا حساب کرو۔ دیکھو نا، اب تم زندہ ہو، ہر سال کی زکوٰۃ بنتی ہے، مثلا 10,000، 10 سال نہیں دی 1 لاکھ ہی دینا ہوگا، دے دو تاکہ ادائیگی ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ اور دوسرا سب سے بڑا خیال یہ رکھیں، جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑی بری رسم ہے، انڈو پاک میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، اور ان کا میں نام اس لیے لیتا ہوں، میں جانتا ہوں نا، یہاں میں ایک جگہ گیا ہوں۔ ان کے اندر ایک عیب یہ بھی ہے کہ یہ اپنی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ ایک عیب یہ ہے کہ 4 بیٹے ہیں، ایک کو زیادہ دے دیں گے، جی یہ میرا بڑا فرما بردار ہے اور خدمت گزار ہے، اور یہ 3 تو میرا خیال ہی نہیں کرتے، میں ان کو اپنی جائیداد کیوں دوں؟ تو یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا فرما بردار ہے، بڑا مطیع ہے، میری بڑی خدمت کی ہے، میں اپنا یہ باغ اس کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور بھی اولاد؟ کہا ہاں۔ اس نے فرمایا سب کو دیا ہے ایسا باغ؟ لیکن نہیں حضرت، باقی کو نہیں دیا، اسی کو دینا چاہتا۔ فرمایا لا اشہد ولا جور، دوڑ جاؤ، میں کسی ظلم پہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ظلم ہے۔ دینا ہے سب کو برابر دو، اچھا ہے یا نکما ہے یا قابل ہے یا ناقابل۔ اور اللہ نے جو لڑکیوں کا حصہ بنایا ہے، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں غور کرو، اللہ نے کیا فرمایا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ جو ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ تو علماء نے فرمایا اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لڑکی کا آدھا ہوگا، لیکن اللہ نے 2 لڑکیوں کا ذکر کر کے مرد کے حصے کے برابر بنا کے اہمیت دی کہ خبردار لڑکیوں کے حصے کا خیال کرنا۔ اچھا، اور جو بیٹیوں کا حصہ ہے یہ کہ جی ہم نے بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچ کیا، اس کا تعلق میراث سے نہیں ہے۔ بھائی بیٹیوں کی شادی پہ تم نے خرچ کیا تو بیٹوں کی شادی پر بھی تو تم نے خرچ کیا، پھر بیٹوں کو جائیداد کیوں دیتے ہو؟ آدمی جب لڑکے کی شادی کرتا ہے اس کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ سارے بہانے ہیں، زندہ ہو تو اپنی جہنم سے جان چھڑا لو، کوئی مشکل نہیں، سب کو بلا کے جتنا حصہ۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کسی بھی مدرسے میں جا کر کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے آپ بتائیں اس کو کہ جناب میری بیوی ہے، 2 بچیاں ہیں، 3 لڑکے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یہ مہربانی کر کے مجھے شریعت میں حصے بنا دو کہ کسی کا کیا حصہ بنتا ہے، وہ جو سہم بنا دیں گے۔ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے کہ علم میراث جو ہے نا وہ سارا انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ پہلے تو علماء کو محنت کرنی پڑتی تھی، بیچارے ضرب تقسیم کرتے تھے اور مشکل سے سہم نکالتے تھے۔ آج کل تو بس یہ ہے نا کہ انٹرنیٹ پہ بس آپ لکھیں کہ یہ زید مر گیا، 2 بیویاں چھوڑ گیا، 3 لڑکیاں چھوڑ گیا، 4 لڑکے چھوڑ گیا، باپ بہن بھائی چھوڑ گیا، کلک کرو سامنے حساب بن کے آ جائے گا۔ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، اس شریعت کے مطابق وصیت نامہ بنوائیں۔ اگر بہت بڑے آدمی ہو تو پھر ایک وصیت نامہ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیں، اور ایک وصیت نامے کی کاپی سب کو دے دیں اور ایک اپنے سرانے کے نیچے رکھیں، تاکہ تمہاری موت کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔
اچھا، اور اگر تم خیرات کرنا چاہتے ہو تو تیسرے حصے سے زیادہ خیرات نہیں کر سکتے، چونکہ اولاد کا حق ہے۔ اللہ فرما رہی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ تم نیک بن کے سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دو تو بچے کیا کریں، بچیاں کیا کریں۔ ایک صحابی نے کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنی ساری جائیداد خیرات کروں۔ بالکل غلط۔ انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دے میں آدھی جائیداد دے دوں۔ آپ نے بالکل ناجائز۔ انہوں نے کہا حضور اتنا تو اجازت دے کہ میں تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دے دوں۔ ارنا ثلث و ثلث کثیر، تیسرا حصہ دے تو سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، جس سے محدثین نے مسئلہ استنباط کیا کہ بہتر ہے کہ چوتھا حصہ لے، کہ حضور کو تیسرا حصہ بھی زیادہ معلوم ہوا۔ وہ بھی اپنی زندگی میں دے جائیں، بعد میں کون دیتا؟ اگر حج فرض ہے زندگی میں کر جائیں، معذور ہو گئے ہو زندگی میں کسی بندے کو بھیج کے اپنا حج بدل کرا دو۔ مرنے کے بعد تو میرا بھائی نہ اولاد آتی ہے، ہفتہ 10 دن ہوتے ہیں وہ برادری کو دکھانے کے لیے کہ جی آج کل شریف ہیں اور آج جمعراتیں ہیں، کچھ مولویوں کی روٹی بن جاتی ہے، کچھ رونق میلہ لگ جاتا ہے، اور وہ ماتم پہ آئے بیٹھے بریانیاں کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی جس گھر میں موت ہو جائے اس گھر سے تو 3 دن تک کھانا کھانا حرام ہے۔ اور پھر جو خیرات کر رہے ہو وہ میت کے مال سے ہے یا تمہارے مال سے ہے؟ اگر میت کے مال سے جب ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا تو تم کیسے خیرات کر سکتے ہو؟ اور اگر ورثے میں کچھ بچے چھوٹے ہیں، وہ بالغ ہی نہیں ہیں، وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتے کہ جی خیرات کرو۔ یہ پھر ایسی باتیں یعنی نعوذ باللہ اسلام کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، سرکار دو جہاں کے فرمان کے بھی خلاف، اسلاف کے حکم۔ بس جی کیا کریں، ناک کٹتی ہے، رواج ہے، آخر دنیا میں جینا ہے، برادری میں ناک تو اونچی کرنی ہے۔ یہ برادری میں ناک اونچی کر کے جہنم میں چلے جاؤ، برادری آگے چھڑا دے گی جہنم سے۔ ان چیزوں کا خدا کے لیے خیال کرو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اب زندہ ہو زندگی میں حل ہو سکتا۔ اچھا اسی طرح زندگی تمہاری گناہوں میں گزر گئی ہے، بالکل نہ گھبرائیں، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فوراً توبہ کرو۔ جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، یہ نہ کہو جی وہ شیطان وسوسہ ڈالا، چھوڑو یار کیا توبہ، زندگی ساری تو تم منہ کالا کرتے ہیں، اب توبہ کر رہے ہو۔ اب بڑھاپے میں آگے جب ٹانگیں جواب دے گئی ہیں اب تمہیں توبہ یاد آئی نہیں، جب بھی یاد آئی ہے تو شکر کرو۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، وہ تواب الرحیم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تواب الرحیم، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والے۔ اور کیا کہتے؟ ان اللہ یحب التوابین، بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ بہت توبہ کرنے کا معنی یہ ہے نا انہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ اور جب بندہ سر سجدے میں ڈال کے 2 رکعت پڑھ کے اکیلی جگہ پہ کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتے دیکھو عالم ابدی میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ خدا کے لیے آپ مکے آئے ہو، حج پہ آئے ہو، عمرے پہ آئے ہو، مدینہ پاک میں حاضری دو گے، خدا کے لیے اپنے معاملات کو صاف کرو۔ اگر پیسہ حرام کا ہے حج کا دینے کا فائدہ نہیں، بلکہ جب آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے مطعمک حرام و مأکلک حرام و ملبسک حرام، کہ تیرا کھانا بھی حرام سے، کپڑے بھی حرام سے، لباس بھی، حجوں کا مردود علیک، میں تیرے حج کو تیرے منہ پہ مارتا ہوں، لوٹ جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری حاضری کی۔ اس کا حل ہے توبہ کر لو۔ کسی کے پیسے دینے اس کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کر دو کہ بھائی میں نے آپ کا قرضہ دینا، میں ہر حال میں دوں گا آپ کو، مر جاؤں تو مجھے بخش دینا ورنہ میں دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اچھا اگر تمہارے پاس جو پیسے ہیں وہ حرام ہے، کسی سے قرضہ لے کے حج کرو، تاکہ حج تو حلال کے پیسے سے ہو نا۔ یہ کوئی مشکل مسائل نہیں ہیں، اگر ماننا چاہو اور عمل کرنا چاہو تو مشکل نہیں ہے، اور اگر نہ کرنا چاہو تو بڑے مشکل ہیں۔ ساری زندگی کھا گئے اور جناب ڈکار ہی نہیں لی، نعوذ باللہ۔ لوگوں کی زمینوں پہ قابض ہیں، یتیموں کی زمینوں پہ قابض ہیں، گورنمنٹ کی جو بچی ہوئی زمینیں ہوتی ہیں ان پہ قابض ہیں، مختلف محکموں کی زمینوں پہ قابض ہیں۔ تجاوزات کے نام سے اپنے بڑے بڑے جناب لینڈ مافیا والوں نے بڑے بڑے وہاں پر پلازے کھڑے کر دیے۔ آنے دو قبر کو انشاءاللہ ایک ایک پلازے کا حساب لیا جائے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے جناب نیکی کے کام بھی تو کیے ہیں، نیکی کے کام کرنے سے یہ تو نہیں کہ کسی حقوق العباد معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جو دنیا میں تم نے جمع کیا تھا عزت کے لیے، آج تیرے لیے وہی عذاب بن گیا، اسی سے تمہیں داغا جا رہا ہے قیامت کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ